الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، ما بعد۔ باب استحباب تخلیل اللحیہ۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه۔ وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل، رواه ابو داود۔ معزز حاضرین، گزشتہ درس میں ہم نے داڑھی، چہرے کے ساتھ ساتھ داڑھی کو بھی وضو میں دھونے کے تعلق سے حدیث پڑھی تھی کہ جب آدمی اپنا چہرہ وضو میں جو اپنا چہرہ دھوئے تو اسی کے ساتھ ساتھ داڑھی کو بھی دھوئے، اور داڑھی اگر لمبی ہے تو اس کے دھونے کا اہتمام کرے۔ آج جو باب ہے یہ ہے کہ داڑھی میں خلال کرنا مستحب ہے، گویا وہ بھی وضو کا حصہ ہے، واجب تو نہیں ہے۔ جس طرح چہرہ دھونا واجب ہے، بغیر چہرہ دھوئے وضو نہیں ہوگا، لیکن داڑھی کا خلال یہ واجب نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں انہوں نے وضو کرنے کا پورا طریقہ بتایا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی میں کا حصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو اپنے داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ دوسری حدیث انس سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے تو ایک چلو پانی لیتے تھے، اپنے ہتھیلی میں تھوڑا سا پانی لیتے تھے اور پھر اپنا ہاتھ داڑھی کے نیچے کے حصے میں اپنی انگلیاں داخل کرتے اور اس کے ذریعے اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ پہلی حدیث میں تشریح نہیں ہے کس طرح خلال کرتے تھے، دوسری حدیث میں تشریح ہے کہ آپ باقاعدہ انگلی ڈال کر داڑھی کے نیچے خلال کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا ایک موقع پر کہ مجھ کو میرے رب نے ایسے ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے علماء کے درمیان یہ اختلاف بھی ہے کہ خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا واجب ہے کہ مستحب ہے۔ آپ نے جو کہا ہاکذا امرنی ربی، اس طرح کرنے کا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، اس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ واجب ہے لیکن خلال کرنا مستحب ہے۔ صحیح ہے کہ مستحب ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی جب وضو کرے اور اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ نے چہرے میں بہت سارا اعضاء رکھا ہے، تو صرف پانی ایسے ڈال لے یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ چہرے کو مکمل طور پر دھوئے۔ اسی لیے آگے ایک باب بھی قائم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے اور چہرہ دھوتے تو بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ آپ چہرے میں اپنے آنکھ کا یہ حصہ جو ہے کہا کہ چہرہ دھوتے تو اس طرح پورا آنکھ کا حصہ بھی رگڑتے تھے، اور اسی طرح کان کا بغل کا جو حصہ ہے بال کے بغل میں اس پر بھی ہاتھ پھیرتے تھے اور پورا چہرہ دھوتے، اور داڑھی جو ہے اس میں بھی خلال کر کے اندر تک پانی ڈالتے تھے۔ گویا مکمل اگر ہم کرنا چاہتے ہیں سنت کے مطابق تو یہ اہتمام کرنا ہوگا چہرے کے دھونے میں۔ صرف ایسے پانی آدمی ڈال لے اس سے کام نہیں بنے گا، واجب تو ادا ہو جائے گا، وضو آپ کا ہو گیا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکمل سنت کے مطابق وضو ہو تو چہرہ دھونے میں یہ پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی پورا آنکھ وغیرہ قاعدے سے رگڑ کر نیچے داڑھی کے نیچے اندر تک پانی پہنچا کر پورا وضو کرے۔ اسی لیے
پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آدمی پانی سے وضو کرے گا، ایک مرتبہ چہرہ دھویا اور داڑھی اس کی گھنی ہے، زیادہ بال ہے، تو پورے بال میں ایک مرتبہ پانی لینے سے پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ داڑھی لمبی ہو، گھنی ہو، تو پورا اندر تک پانی ڈالنا یہ واجب نہیں ہے۔ اصل مقصد چہرہ کا جو حصہ ہے، چمڑا یہ نیچے، یہ پورا یہ دھونا چاہیے، اور باقی جو حصہ ہے وہ مستحب ہے، گویا افضل ہے، بہتر ہے کہ آدمی اہتمام کر کے پورا دھوئے۔ اس سلسلے میں داڑھی کے خلال کے سلسلے میں بڑی لوگوں نے بحثیں کی ہیں، اپنے کچھ حدیثیں صحیح ہیں، کچھ حدیثیں جو ہے اس میں ضعیف ہیں، اور کچھ حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر وضو دیکھیے، بات یاد رکھ رہی ہے، وضو دو موقع پر ہے۔ ایک موقع ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا یہ بات، کہ حدث اصغر جسے کہتے ہیں، پیشاب، پاخانہ، ہوا نکل جانا، اس موقع پر ایک وضو کرتے ہیں آپ، اور ایک وضو کرتے ہیں ہم جب غسل جنابت کرتے ہیں۔ غسل جنابت سے پہلے بھی وضو ہے، اس میں جو ہم وضو کرتے ہیں وہاں وضو کرنے میں اور زیادہ ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا غسل جنابت کے وضو میں واجب ہے، اس لیے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اچھے سے بدن دھو اور اپنی چمڑی کو صاف کرو، وانقل بشرا، جب اپنی چمڑی پورے طور پر صاف کرو، تو وہاں تاکید کی ہے، وضو میں، عام وضو کے اندر یہ تاکید نہیں کی ہے۔ اس لیے غسل جنابت میں جب ہم پہلے وضو کرتے ہیں تو وہاں کچھ زیادہ ہی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو حدیث ہے اس میں ہاتھ دھونے کا حکم ہے۔ باب غسل الیدین مع المرفقین و اطالۃ الغرہ، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا اور چمک کو اور زیادہ بڑھانا۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں عن عثمان رضی اللہ عنہ انه قال هلم اتوضا لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ويديه حتى مس اطراف العضدين ثم مسح براسه ثم امر بيديه على اذنيه ولحيته ثم غسل رجليه، رواه الدارقطني وقال حدیث صحیح۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی حدیث ہے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، صحابہ کرام سے، کہ آؤ میں تمہیں وضو کر کے دکھاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے۔ تو پانی منگایا، اس کے بعد وضو کیا، تو اسی میں مختصر لفظ ہے کہ جب اپنا چہرہ دھویا اور اس کے بعد اپنا ہاتھ دھویا تو ہاتھ اوپر تک دھویا، یہاں تک، کونی تک نہیں، کہتے ہیں ہاتھ اوپر تک دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے کانوں کا مسح کیا، اس کے بعد اپنا پیر دھویا۔ یہاں اس بات کے لیے حدیث کا ذکر کیا ہے کہ ہاتھ جو دھونا ہے وہ واجب ہے کہ کوہنیوں تک دھویا، کوہنی بھی دھویا، اور کوہنی کو دھونے میں اہتمام کرنے کا بھی حدیثوں میں ذکر آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جلدی جلدی دھوئے گا تو ہو سکتا ہے کوہنی کا نیچے کا کچھ حصہ سوکھا رہ جائے، اور ہوتا ہے یہ، تو اہتمام کرنے کو دیا کہ کوہنی شامل رہے پوری۔ اگر کوہنی کا ادھر کا حصہ سوکھا رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ ہاتھ دھونے میں کوہنی کا ادھر کا حصہ اوپر کا سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ دیکھیے کوہنی ہڈی تک ہے، اس کے اوپر تک دھونا ہے، یہ جو ہڈی ہے نیچے کی اس کے اوپر تک دھونا ہے، یہاں تک دھونا ہے، اس سے کم نہیں ہوگا۔ اگر ادھر کا حصہ سوکھا رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں اس کی تاکید آئی ہے، اور اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اوپر تک دھو کے دکھایا تاکہ اس کے سوکھے رہنے کا کوئی اندیشہ ہی باقی نہ رہے، یہ سوکھی نہ رہے، اس کا اندیشہ ہی نہیں باقی رہے۔ دوسرے کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کے
وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پیر اور پیشانی یہ سب چمک رہے ہوں گے. آج وضو جو کہا جاتا ہے پیشانی، چہرہ دھونے کی وجہ سے پیشانی اور ہاتھ اور پیر یہ سب چمک رہے ہوں گے، دوسرے حصے سے ان کے اندر چمک زیادہ ہوگی. اور آپ نے کہا کہ اسی سے میں پہچانوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اسی سے میں پہچانوں گا کہ امت کے لوگ ہیں. تو آپ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے انتم الغر المحجلون یوم القیامہ من اسباغ الوضوء فمن استطاع منکم فلیطل غرته وتحجیلہ. آپ نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن جب آؤ گے تو تمہارے ہاتھ اور پیر پیشانی چمک رہے ہوں گے. کس چیز سے؟ اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے. من اسباغ الوضوء یعنی وہ کہا صرف وضو، بلکہ اچھی طرح وضو کر لینے کی وجہ سے یہ چمک رہے ہوں گے. تو جو آدمی تم میں سے چاہے کہ اس کی چمک اور بڑھ کر رہے تو اپنا ہاتھ ذرا اوپر تک دھوئے. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اوپر تک بھی دھو سکتے ہیں، بلکہ کچھ اوپر تک دھونا چاہیے. اور بعض روایتوں میں تو کندھے تک دھونے کا ہے، بعض صحابہ کرام کہ کندھے تک دھوتے تھے. اسی لیے امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں حدیث میں ثابت ہیں اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں وحادث الباب تقتضی ھذا کلہ، کہتے ہیں کہ کچھ روایتوں میں یہاں تک دھونے کا ہے، کچھ روایتوں میں یہاں تک دھونے کا ہے، اور کچھ روایتوں میں کندھے تک دھونے کا ہے. اور یہ کہتے ہیں امام نووی کہ یہ سب کا سب ثابت ہے. تو گویا یہاں تک کہنا مطلب یہاں تک یہ فرض ہے. اس کے اوپر بھی اگر آدمی کچھ کر کے دھوئے تو یہ بھی جائز ہے. اور اس کا کہتے ہیں کہ ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے. جبکہ کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے، کچھ فقہاء، قدیم فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر نہیں دھو سکتے، اس لیے کہ یہ زیادتی ہے اور زیادتی کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ آدمی 3 بار دھوئے، اس سے زیادہ نہ دھوئے. تو کیا گویا زیادہ پانی استعمال کرنا اور زیادہ دھونا یہ منع ہے. تو امام نووی کہتے ہیں کہ ہاں مراد یہ ہے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ منع ہے. 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک پانی ڈالنا، 3 مرتبہ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، کہا یہ منع ہے. لیکن بڑھا کر دھونا اسی طرح ہاتھ میں اور اسی طرح پیر میں بھی. پیر میں دیکھیے آگے آئے گا ٹخنے تک دھونا یہ، لیکن ٹخنے کے اوپر آدمی اوپر تک دھو لے کہا. تو یہ دونوں کا حدیث میں ذکر ہے کہ صحابہ کرام ایسا بھی کرتے تھے اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی دھوتے تھے. تو گویا یہ چیز ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. لیکن فرض واجب یہی ہے کہ اتنا دھوئے. لیکن یہاں ایک بات یہ بھی ہے جو ہم لوگوں کو چیز اس کا اہتمام ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ڈوٹی کھولتے ہیں وضو کرتے ہیں. پانی کا جو استعمال ہے شریعت نے اس میں بھی احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے. آدمی اتنا پانی نہ استعمال کرے وضو میں جس کو فضول خرچی کہا جائے، ضرورت سے زیادہ جو استعمال ہو رہا ہے، بار بار دھو رہا ہے، شک ہو رہا ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے. تو دونوں چیزیں شریعت نے دونوں چیزیں کی تعلیم دی ہے. اس طرح وضو کرے مکمل وضو ہو، کوئی وضو کا عزم سوکھا نہ رہ جائے، اور اس طرح بھی نہ کرے کہ اتنا پانی استعمال کرے کہ وہ فضول خرچی میں جائے. اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.